نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کیونکہ سفر کا مہینے کی ابتدا ہے تو اسی مناسبت سے ہم نے آج کا جو درس ہے یہ میں نے اسی کے اکارڈنگلی پریپیئر کیا ہے کہ سفر سے متعلق بھی ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں عام ہیں، اور اس میں ہمارا کوئی قصور بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں کو جس طرح سے کرتے ہوئے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے بڑوں کو جس طرح سے کرتا ہوا دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، تو وہی چیز پھر ہم دین سمجھ کے اڈاپٹ کرتے رہے اور اسی پر عمل کرتے رہے۔ تو ان ساری باتوں کا آج ہم جائزہ لیں گے۔ مثلاً سفر کے متعلق ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اس مہینے میں بھائی شادی نہیں کرنی، شاپنگ نہیں کرنی، کیونکہ تیرہ تیزی کا مہینہ ہے، ابتدائی 13 دن میں جو ہوتا ہے وہ پورا سال وہی ہوتا چلا آتا ہے۔ اس مہینے میں نعوذ باللہ بلائیں نازل ہوتی ہیں، خاص طور پہ مردوں کے لیے بڑا بھاری ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے اس مہینے میں ہم پھر اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے پھر ہم مختلف عبادات جو ہیں وہ اس میں لگ جاتے ہیں کہ وہ بلائیں ہم تک نہ پہنچیں نعوذ باللہ۔ تو اس کو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے نبی اور اس کا کلام ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے اس مہینے کے حوالے سے، تو اور کیوں، وجہ کیا ہے کہ اس مہینے کے متعلق ہم اتنا خوفزدہ کیوں ہو جاتے ہیں، آخر ایسا ہوا کیا تھا، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تھوڑا سا اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پھر اسی سے بچنے کے لیے ہم جو ہے وہ 365 آٹے کی گولیاں بنا کے تو وہ نیٹی جیٹی کے پل سے گراتے ہیں۔ اب جن مسلمانوں کے ملک میں نیٹی جیٹی نہیں، وہ بیچارے کیا کریں گے؟ تو ایک تو اس سے بیچارہ پولوشن نہ دیکھیں، کراچی کی آبادی کتنی ہے، 313 گولیاں آٹے کی بنا کر اگر ہم ہر کوئی جا کر نیٹی جیٹی سے گرائے، آپ سوچیں کہ وہ مچھلیاں بیچاری سانس بھی لے پائیں گی سمندر میں؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر ہم سورہ مزمل کا جو ہے وہ ختم کرتے ہیں اس مہینے میں، 313 بار وہ پڑھا جاتا ہے، اور بھی اسی سے ریلیٹڈ کچھ چھوٹی موٹی اور بھی باتیں ہیں۔ اگر میں بھول رہی ہوں تو مجھے یاد دلا دیجیے گا بیچ میں، اگر آپ کو کچھ اور یاد آئے تو۔ ہاں، چنے ابالتے ہیں، وہ بانٹتے ہیں۔ تو دیکھیں چنے ابالنا کوئی بری بات نہیں ہے، وہ تو ہم پورا سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر بنا کر صدقے کے طور پہ لوگوں کو کھلا سکتے ہیں، بانٹ سکتے ہیں، کیونکہ صدقہ ایسی خوبصورت چیز ہے کہ جو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، باقی ساری چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، اور سب سے پہلے تو ہم اس چیز پر بات کرتے ہیں کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ تو میں خود ہوں، زمانے کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور وہ ذات اتنی بابرکت ہے۔ دیکھیں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، اس کا اچھا نتیجہ یا اس کا برا نتیجہ، زیادہ تر ہمارے ہی صحیح فیصلے اور غلط فیصلوں کا نتائج ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی غلطی دیکھنے کے بجائے کیا کہتے ہیں، قسمت میں ہی نقصان لکھا تھا، اور اسی قسمت کو بار بار ریپیٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے میں نے کہاں غلطی کی، میں نے کہاں غلط فیصلہ کیا۔ اگر ہم یہ اپنا جائزہ لینا شروع کر دیں نا، تو بیچاری قسمت کو ہم بار بار بیچ میں نہ لائیں۔ اور قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ چاند بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، لوگوں کو اوقات بتانے کے لیے ہے۔ اب دیکھیں چاند سے ہی ہمارا پورا سال ہوتا ہے نا، چاند نکلتا ہے جب اور ختم ہو جاتا ہے، باریک سی لکیر ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں نیا مہینہ شروع ہو گیا۔ تو یہ چاند کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہینوں کو، یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک عالمی کیلنڈر ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے آسمان پہ لگا دیا۔ اس چاند کے ذریعے سے ہم اپنے مہینوں کی دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ایسا کیوں ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو پورا سال پورے کا پورا ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے تو وہ بالکل باریک سی لکیر ہوتی ہے، پھر وہ مکمل ہوتا ہے، پھر وہ گھٹتا گھٹتا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہ اس لیے کہ تاکہ تم دنوں اور مہینوں کا حساب رکھ سکو۔ اب دیکھیں مہینے کس چیز کے اوپر بیس کرتے ہیں، ہمارے چاند کے اوپر، اور اگر یہ جو ہمارا کیلنڈر ہے اس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو اسلامی کیلنڈر میں 360 دن ہوتے ہیں۔ ہم گولیاں کتنی بناتے ہیں؟ 365۔ تو یہاں پہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اسلامی سال کو فالو کرنا ہے یا شمسی سال کو فالو کرنا ہے۔ تو
جب بغیر سوچے سمجھے ہم اپنی طرف سے چیزیں بناتے ہیں نا، پھر وہ اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ وجود میں آتی ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد سورج کے بارے میں دیکھیں. ہم نمازیں کس کے اکارڈنگلی پڑھتے ہیں؟ سورج کے بارے میں. تو یہ چاند اور سورج یہ دونوں کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. سورج کی پاؤں پھٹتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فجر کا وقت ہو گیا. سورج زوال سے تھوڑا سا نیچے آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. پھر جب ڈھلنے لگتا ہے تو پتہ چلا عصر کا وقت شروع ہوتا ہے. غروب ہوتا ہے تو مغرب، اور جب بالکل رات ہو جاتی ہے تو پھر عشاء کا وقت. تو سورج کے اکارڈنگلی دیکھیں، سورج بھی اللہ کا ہے، چاند بھی اللہ کا ہے، شمسی کیلنڈر بھی اللہ کا ہے، اور قمری کیلنڈر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. تو ایک تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ تم زمانے کو برا نہ کہو، کیونکہ زمانہ تو میں خود ہوں. تو زمانہ کیا ہے؟ یہ وقت اور لمحے ہیں نا. تم کہتے ہیں نا کسی بری گھڑی میں نے یہ برا فیصلہ کر لیا، کہ برے وقت سے اللہ تعالیٰ بچائے. ٹھیک ہے، تو وقت کو بیچ میں نہ لائیں. آپ کہیں کہ برے حالات سے اللہ تعالیٰ بچائے، برائی سے اللہ تعالیٰ بچائے. ٹھیک ہے، کوئی لمحہ کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا، اور ہر لمحہ ہر وقت سے، چاہے وہ ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، یہ سارے زمانے کس نے بنائے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک، تو اول تو یہ ایک مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وقت اٹ سیلف منحوس نہیں ہوتا، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ پاک ذات ہے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. ہم صرف اللہ کا نام لیتے ہیں کسی کام پر، کسی کھانے پر، کسی چیز پر، بسم اللہ، اس کام میں، اس چیز میں برکت آ جاتی ہے صرف نام پڑھ لینے سے. ایسا ہی ہے نا. شیطان اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، شیطان اس کو خراب نہیں کر سکتا، خلل نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے اس پر اللہ کا نام پڑھ لیا. تو جس ذات کا نام پڑھ لینے سے اتنی برکتیں ہو جاتی ہیں، وہ ذات جس چیز کو خود تخلیق کرے، کیا وہ منحوس ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. تو ایک تو مسلمان کو بالکل ان باتوں سے بے خوف ہو جانا چاہیے کہ میرا ایمان ہے، میرے ساتھ جو بھی اچھا ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے میرے لیے. کہ ہم کہتے ہیں نا میری تو نیت بڑی اچھی تھی، میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، پھر میرے ساتھ کیوں برا ہو گیا؟ تو دیکھیں کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اگر اسے ٹھوکر بھی لگ جائے تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی برائی دور ہو جاتی ہے، اور اس کے جنت کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. تو ہر تکلیف دے، ہم سب انسان دنیا کے اندر عیش کرنے نہیں آئے، ہم یہاں امتحان دینے آئے ہیں. یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ ہماری اصل زندگی تو قیامت کے بعد شروع ہوگی، یہ اصل زندگی نہیں ہے. یہاں تو ہم سب امتحان دینے آئے ہیں. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائیں گے، اس کے بعد ہماری اصل زندگی شروع ہوگی. ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتیوں میں سے کریں، تو وہاں اپنی ہر خواہش، ہر مراد، ہر تمنا جو ہے وہ پوری ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم مجھ سے جو بھی مانگو گے میں اسے تمہیں، ابھی ہم سوچیں گے ہی اور ہماری خواہش پوری ہو جائے گی. بس تھوڑا سا انتظار، اپنی ان خواہشات کو دنیا میں تھوڑا سا کنٹرول کر لیں اللہ کی رضا کی خاطر کہ یہ میرے رب کا حکم ہے. اور پھر جب آپ چاہیں گے تب. اچھا، اب کچھ جو مہینے ہیں یا کچھ جو دن ہیں، پھر ان کے بارے میں اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے، کون سے مہینوں میں کیا کرنا چاہیے، کون سے دنوں میں کیا کرنا چاہیے، آپ کب روزے رکھتے تھے، کب نہیں رکھتے تھے، یہ ساری ڈیٹیل بھی ہر مسلمان کو پتہ ہونا ضروری ہے. اب یہاں پر کچھ مہینوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہمیں تعلیم دے رہے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے ازل سے جب سے زمین اور آسمان بنایا مہینوں کی تعداد 12 ہی رکھی ہے. اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہر مذہب کا کیلنڈر جو ہے اس میں 12 مہینے ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ ہندوؤں کا ہو، سکھوں کا ہو، مسلمانوں کا ہو، کیلنڈر شمسی ہو یا قمری ہو، سب میں 12 مہینے ہی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ازل سے میں نے مہینوں کی تعداد 12 ہی بنائی ہے. اچھا، اب ان 12 مہینوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 مہینوں کا ذکر فرمایا کہ 4 مہینے ان 12 مہینوں کے اندر ایسے ہیں کہ جو محترم مہینے ہیں، جن کو حرام مہینے کہا گیا ہے. یعنی ان 4 مہینوں میں کوئی بھی جنگ و جدل نہیں کر سکتا. مطلب اگر کوئی آپ کا دشمن ہے بھی اور آپ پلاننگ کر رہے ہیں کہ مجھے کسی ملک کے اوپر حملہ کرنا ہے یا کسی سے بدلہ لینا ہے یا کیا، تو ان 4 مہینوں میں آپ اپنے ہاتھ روکے رہیں گے. جب یہ 4 مہینے گزر جائیں گے اس کے بعد پھر اپنی جنگی پالیسی یا جو بھی کچھ کرنا ہوگا وہ آپ کریں گے. اور یہ جو 4 مہینے ہیں یہ اسلام سے پہلے بھی ان کی بڑی حرمت ہوتی تھی، ان کا بڑا تقدس ہوتا تھا. اور یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم. یہ تینوں پے در پے 3 مہینے. ان میں مشرکین جو ہوتے تھے، اسلام سے پہلے کی بات بتا رہی ہوں، وہ بھی ان مہینوں کا لحاظ رکھا کرتے تھے. ان میں کوئی لوٹ مار نہیں کرتے تھے، کوئی جنگ و جدل نہیں کرتے تھے، کوئی قتل و غارت گری نہیں کرتے تھے، اور بہت احترام سے یہ تینوں مہینے گزارتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان 3 مہینوں میں حج کے قافلے آتے جاتے تھے.
تو ان کو لوٹ مار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ دنیا بھر کی ساری چیزیں تو لا کے وہ اسلام سے پہلے بھی حج ہوتا تھا نا، لوگ لا کے خانہ کعبہ میں جو بت رکھے ہوتے تھے ان پر چڑھاوے چڑھا دیتے، اب وہ بت تو نہیں استعمال کرتے تھے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں کے سرداروں کو جاتی تھیں، تو ان کو لوٹ مار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، اس میں ان کو سب کچھ ان 3 مہینوں میں مل رہا تھا، اور ان 3 مہینوں کی وہ حرمت کا لحاظ بھی رکھتے تھے کہ یہ حج کے مہینے، اس میں کوئی برائی نہیں کرتے۔ پھر ان 3 مہینوں کے علاوہ ایک اور مہینہ ہے رجب کا، اس رجب کے مہینے میں بھی یہ لوگ کوئی جنگ و جدل نہیں کرتے تھے، نہ قتل و غارت گری، نہ لوٹ مار، کچھ نہیں کرتے تھے، بہت احترام کے ساتھ اس مہینے کو گزارتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ رجب کے مہینے میں لوگ عمرہ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، تو اسلام سے پہلے بھی حج اور عمرے ہوتے تھے، تو لوگ ان مہینوں میں آتے تھے، تو ان مہینوں کا تقدس رکھتے تھے، تو اسلام آنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کی حرمت کو باقی رکھا، احترام کو باقی رکھا، اور مسلمانوں کو بھی یہ حکم دیا کہ ان 4 مہینوں کی آپ حرمت کا لحاظ رکھیں، اور یہ ذکر فرما کے قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، اور ان 4 مہینوں میں محرم کا مہینہ بھی آتا ہے جس میں خاص قرآن میں انسٹرکشن ہے کہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم مت کرو۔ تو جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں ہماری کلیئر ہو جاتی ہیں۔ آپ صرف قرآن کا کوئی ترجمہ پڑھ لیں، اس سے آپ کے بہت ساری چیزیں ان سے پردے ہٹ جاتے ہیں اور صحیح اور غلط صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، اسی لیے قرآن کو فرقان بھی کہا گیا ہے نا، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے والی چیز۔ تو یہ تو تھے وہ 4 مہینے، اس کے علاوہ اور کون سے مہینے ہیں؟ رمضان کا ہم بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اشروں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کی حرمت اور ان کی تقدس اور ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک ذی الحج کا پہلا عشرہ کیونکہ اس میں حج ہوتا ہے، محرم کا پہلا عشرہ کیونکہ وہ دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، ان میں بھی کوئی چھوٹی سی نیکی بھی بہت بڑا درجہ رکھتی ہے۔ ایک حدیث کی روایت کے مطابق اگر محرم کا آپ ایک روزہ رکھتے ہیں تو سال بھر کے روزے کا ثواب ہے، اور 9 ذی الحج کا اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے میں آپ کو اس پورے سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 اور 10 کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، 10 اور 11 کا بھی، کیونکہ یہودی رکھا کرتے تھے 10 محرم کا، تو آپ نے پوچھا تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے؟ تو انہوں نے کہا اس دن ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی، ہم شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے شکرانہ ادا کرنے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم اس چیز کے شکرانے میں روزہ رکھیں۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ تم 9 اور 10 کا روزہ رکھو، اور اگر میں بھی زندہ رہا تو انشاءاللہ میں بھی 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا، یہ محرم کی بات ہوگی، ٹھیک، یا 10 اور 11 کا۔ ایسا آپ نے کیوں فرمایا؟ تاکہ یہودیوں سے ہماری مشابہت نہ ہو، کہ ان جیسے ہم نہ بنیں، کیونکہ ان سے الگ رہنا ہے ہم نے ہر چیز میں۔ تو یہ اسلام کا بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وقار رکھا ہے، ایک عزت رکھی ہے۔ دیکھیں جو VVIPs ہوتے ہیں ان کی ہر چیز مختلف ہوتی ہے نا دوسروں سے، تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو باقی تمام مذاہب سے مختلف رکھا ہے، کیونکہ یہ مذہب ہی اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا عشرہ جو ہے، پہلا عشرہ میں نے کون سا بتایا؟ ذی الحج کا، دوسرا کون سا بتایا؟ محرم کا پہلا عشرہ، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ رمضان کا آخری عشرہ۔ تو ان 3 عشروں کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر بھی آتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رمضان کے علاوہ جو روزہ رکھا کرتے تھے وہ شوال کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، اور آپ کیا ارشاد فرماتے تھے کہ اس مہینے میں اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے آگے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصومین تھے، کہ جب میرا نامہ اعمال میرے اللہ کے آگے پیش ہوں، تو جب اللہ میرے اعمال دیکھیں اور مجھے دیکھیں اور میں روزے کی حالت میں ہوں تو اللہ شاید مجھ پر رحم کر دیں اور میری درگزر کر دیں۔ یعنی کہ آپ نے تو کبھی کوئی گناہ تو دور کی بات، کوئی لفظ کوتاہی بھی آپ سے نہیں ہوئی، آپ کی زبان مبارک سے جو نکلتا تھا اللہ کے اذن سے نکلتا تھا، پھر بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک دیکھیں، اور آپ ہر مہینے کی جو پہلی جمعرات اور پیر کا دن ہوتا تھا اس دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ان دنوں میں ہمارے اعمال اللہ کے آگے پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس دن میں روزے سے رہوں۔ ہم دن بھر اٹھتے بیٹھتے کتنے گناہ، کتنی کوتاہیاں، کتنی غیبتیں، کتنی برائیاں کر رہے ہو۔ ہمیں کبھی خیال آیا کہ اس دن میرا نامہ اعمال، میری رپورٹ کارڈ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوں، اور ہم اپنی دنیا کی مستیوں میں مگن ہوتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ میں روزہ رکھ لوں، میں بھوکی پیاسی ہوں گی تو شاید اللہ کو مجھ پر رحم آ جائے، تو اس پورے ہفتے میں جو میں نے گناہ کیے ہیں، کوتاہیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر اگر میں بھوکی پیاسی رہوں گی شاید میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو آپ کا یہ معمول ہوتا تھا کہ ہر مہینے کی پہلی پیر اور جمعرات، اور پھر پیر کے بارے میں آپ نے یہ بھی بتایا، ارشاد فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا
اور اس دن میں روزہ رکھتا ہوں، اس دن میرے نامہ اعمال اللہ کے آگے پیش کیے جاتے ہیں. تو آپ تو اس دن روزہ رکھا کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو عید منا رہے ہو. تو دیکھیں، عید جس دن ہوتی ہے، ہماری دو عیدیں ہیں نا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیر کے دن روزہ رکھا کرتے ہیں. سوچنے کی بات ہے نا، جب ہم خود اپنی طرف سے چیزیں کھڑتے ہیں تو ہم کیا سے کیا کر گزرتے ہیں. آپ تو روزہ رکھا کرتے تھے اپنی پیدائش کے دن، اور ہم اس دن عید مناتے ہیں. حالانکہ عید کے دن تو روزہ نہیں رکھا جاتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نہیں، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. جی جی، وہی میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں رکھنا چاہیے. جی نہیں، میرا اشارہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن ہم ہاں عید مناتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے پیدائش کے دن روزہ رکھا کرتے ہیں، یہ اشارہ. جی، یوم ولادت کی بات. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کا معمول مبارک ہوا کرتا تھا کہ آپ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے. ٹھیک. اچھا، یہ بھی آپ کیوں رکھا کرتے تھے، اس کے پیچھے بھی وجہ تھی. لیکن جب 14 کا چاند ہوتا ہے، ہم کیونکہ ساحل سمندر کے پاس رہتے ہیں نا، تو آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ سمندر بڑا جوش میں ہوتا ہے اس دن. جو یہ 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے نا، اس کی اٹریکشن جو ہے وہ زمین پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. تو اس کی اٹریکشن جو ہے وہ ہماری طبیعتوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہماری طبیعت میں تھوڑا سا جو ہے وہ میلان آ جاتا ہے، تو اس طبیعت میں جو جذبات ابھرتے ہیں یا جو میلان آتا ہے، جس طرح پانی بھی اٹریکٹ کرتا ہے، تو ہماری بھی جو چیزیں ہیں وہ اٹریکٹ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے. یاد رکھیں، اس کا اثر آپ کی قسمت پر نہیں ہوتا 14ویں کے چاند کا. اس کو اس کے ساتھ مت ملائیے گا. ٹھیک ہے. آپ کے جذبات کے اوپر اثر ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیلنس کرنے کے لیے 13، 14 اور 15 3 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، جس کو ہم ایام بیس کے روزے بھی کہتے ہیں، تاکہ وہ طبیعت میں جو جھنجھلاہٹ، جو میلان اور جو اٹریکشن ہوتی ہے وہ بیلنس ہو جائے. مطلب جو اٹریکشن دیکھیں سمندر تک کو جو ہے وہ اٹریکٹ کر لیتی ہے، اور پانی کتنا جوش میں ہوتا ہے اس دن، تو ہماری طبیعتوں میں بھی تھوڑا سا اس کا اثر آ جاتا ہے. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہ چیزیں ہیں، تاکہ ہماری طبیعت بھی اسی طرح سے رہے. ٹھیک. اچھا، شوال کے روزوں کے بارے میں کہ دیکھیں، پہلی شوال کو، باقی جو مبارک مہینے ہیں ان میں ایک مہینہ یہ بھی ہے کہ رمضان کے بعد آتا ہے شوال. تو پہلی شوال کو کیا ہوتا ہے، ہم عید مناتے ہیں، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. اس کے بعد پورے شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 روزوں کا جو ہے وہ ہمیں حکم دیا. اور وہ کیوں دیا، اس کے پیچھے بھی کیا حکمت ہے. دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، یہ صرف ہم لوگوں کے لیے خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز جو ہے وہ بنائی ہے. ہم جب ایک نیکی کرتے ہیں تو ہمیں اس کا کتنا ثواب ملتا ہے، 10 نیکیوں کے برابر. جب آپ معراج پر گئے تو کتنی نمازیں پہلے ہم پر فرض ہوئی تھی، 50. تو کم کرا کرا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کر دی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ایک نماز کا میں 10 نمازوں کا جو ہے وہ اجر دوں گا، کیونکہ میں نے 50 کا ارادہ کیا تھا، تو میں تمہاری امت کو ثواب 50 ہی کا دوں گا. تو جب ہم ایک وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر لکھتے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے نا، اس کی محبت ہے نا، وہ نوازنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں کیسے اپنے بندوں کو نوازوں. تو اسی طرح جب ہم ایک روزہ رکھتے ہیں تو اس روزے کا ثواب کتنا ملتا ہے، 10 روزوں کے برابر. آپ نے 30 روزے رکھ لیے رمضان کے، تو یہ 30 کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں تو کتنے ہو گئے، 300. 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، 300 ہو گئے. سال کے دن کتنے ہوتے ہیں اسلامی کیلنڈر کے، 360. تو 6 روزے آپ نے الگ اس شوال کے مہینے کے رکھ لیے. ٹھیک. ان کو آپ 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو کتنے ہو گئے، 360. تو یہ حکمت ہے شوال کے بھی، جو 6 روزے ہم رکھتے ہیں ان کی. اچھا، اب آ جائیں کہ اسلام جو ہے وہ شگن کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے. کیا واقعی چیزیں منحوس ہوتی ہیں، گھڑی منحوس ہوتی ہے، کوئی شخص منحوس ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 اور 14. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. کل انسان، ہر انسان کے الزمناہو باندھ دیا ہے ہم نے، طائرہ اس کا طائر، طائر کہتے ہیں شگن کو، اچھا شگن یا برا شگن. تو ہر انسان کا شگن جو ہے وہ کہاں باندھ دیا ہے، اس کے عنق ہی، گردن میں. ہر انسان کا شگن اس کی گردن میں. ہماری گردن کے ساتھ یہ کیا بندھے، یہ کیا ہے، بازو ہے نا ہمارے. گردن میں ہمارے بازو جو اعمال کریں گے، مطلب اللہ کا کہنے کا یہ ہے
جیسا تم کرو گے نا، تمہارے گلے کے اندر ہی تمہارا شگن ہے. تم اچھا کرو گے، اچھا پلٹے گا تمہاری طرف. تم برا کرو گے، برا پلٹے گا تمہاری طرف. یہ اردو میں بھی کہاوت ہے نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو یہ ہم دنیا میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو انسان دوسروں کی خیر خواہی کرتا رہتا ہے، بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لازماً اس کو خیر سے نوازتے ہیں، دنیا میں بھی اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی نوازیں گے. تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ ہر انسان کا شگن اس کے اپنے گلے میں لٹک رہا ہے. یعنی ہمارے اپنے اوپر یہ بات ہے کہ ہم جیسا سوچیں گے، جیسا گمان کریں گے، ویسا ہی ہمارے ساتھ ہوگا. اچھا، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کوئی کڑا منت کا پہن لیتے ہیں، کوئی بالی منت کی یا ناک منت کا چھلوا لیتے ہیں، کڑا یا چوڑیاں دھاگا باندھ دیتے ہیں کہ بھئی یہ منت کا ہے، یا یہ کر لینے سے بلائیں نہیں آئیں گی، بیمار بچہ نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب ہمارے معاشرے میں کہاں سے آئی ہیں؟ ہندوؤں کو دیکھ کر ان سے اڈاپٹ کی ہم نے. آپ کسی بھی ہندو کو دیکھیں، ہندو ماسیاں بھی کام کرتی ہیں، انہوں نے بہت سارے دھاگے باندھے ہوئے ہوتے ہیں پیروں میں، ہاتھوں میں، بہت سارے وہ کڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی دیکھا دیکھی یہ چیزیں ہم یہ جو سب کانٹیننٹ ہے نا، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، صرف یہاں پر آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، دنیا میں اور کہیں مسلمانوں میں آپ کو نہیں ملیں گی. اس کی وجہ بھی بہت بڑی ہے، ہمارا اتنا قصور بھی نہیں ہے، ہمارے بڑوں کا. اب اگر ہم نہیں کرتے تو قصور ہے، لیکن ہمارے بڑوں کا قصور اس لیے بھی نہیں تھا کہ جو انگریز جب آئے ہندوستان میں تو انہوں نے اسلام کے اوپر پابندی لگا دی تھی، جو کہ انڈائریکٹلی آج بھی لگی ہوئی ہے. ہمارا کورس اسلامی نہیں ہے، ہمارا برٹش سے باہر سے آتا ہے. جو ان کا حکم ہوتا ہے ہم اسکولوں میں وہی پڑھانے پر مجبور ہیں. تو ان چیزوں میں ہمیں الجھا دیا گیا ہے تاکہ ہم نہ قرآن کو سمجھیں، نہ اس کو سیکھیں، نہ اس پر عمل کریں، کہ کہیں دوبارہ مسلمان جو ہے وہ دنیا کے اوپر غالب نہ آ جائیں اس ڈر اور خوف کی وجہ سے. تو اس چیز سے ہمیں روکا گیا. تو انہوں نے اس وقت تقریباً کوئی سوچیں آپ کے 300 سال تک مسلمانوں کو صحیح تعلیمات سے ہندوستان میں دور رکھا گیا. تو وہ ایک جنریشن کو جو پتا تھا انہوں نے جتنا تھوڑا بہت ان کے علم میں تھا اپنی اگلی جنریشن کو تھوڑا بہت سکھایا، بتایا. پھر انہوں نے اپنی اگلی جنریشن کو، ظاہر ہے اس سے تو کم ہی رہ گیا ہوگا نا، انہوں نے معاشرے میں جو چیزیں دیکھتے گئے اس کو اڈاپٹ کرتے چلے گئے. تو ہم بھی یہی ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں بغیر سوچے سمجھے کہ یہ دین کا حصہ ہے بھی کہ نہیں، ہم اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر یہاں سے ہمارے دین کے اندر آئیں. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شگن کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے اپنے ہی گردن میں لٹک رہا ہے، تم جیسا گمان رکھو گے اللہ کے بارے میں، اللہ تمہارے ساتھ ویسا ہی کرے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی بڑی بشارت دی ہے اس شخص کو جو اگر کسی کا یہ کڑا چھلا دھاگا اترواتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کا اس طرح سے جو دھاگا باندھ کے ہم ڈال دیتے نا، کہ اگر دھاگا رہے گا تو یہ حفاظت کرے گا بچے کی یا میری، یا یہ میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو یہ اس سے یہ میری پروٹیکشن شیلڈ ہے، یہ مجھے پروٹیکٹ کرتی رہتی ہے، یا میرا کڑا ہے یا میرا دھاگا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کا توکل اللہ سے ہٹ کر ان چیزوں میں آ جاتا ہے. پھر آپ اللہ کو کم پکار رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے جس چیز سے پناہ مانگی میں نے اس کو اسی کے حوالے کر دیا اور اپنی رحمت کا ہاتھ اس سے اٹھا لیا. سوچیں یہ اتنی خطرناک بات ہے اور ہم انجانے میں یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے کسی کا اس طرح کی کوئی چیز اتروا دی، تمہیں اتنا ثواب ہے جتنا تم نے ایک انسان کو غلامی سے آزاد کیا، ایک انسان کو چھڑایا. یعنی کس چیز سے چھڑایا پھر آپ نے اس کو؟ ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ سے. ہاں یہ سب بھی شرک ہے، سب وہی ہے. یہ جو ہمارے اسٹار جو ہے نا، ہاں 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 وہ سب بھی. تو کیونکہ دیکھیں ایک مسلمان کا ایمان کیا ہے کہ میرا خیر اور میرا شر اللہ کے اختیار ہے. اور اللہ نے کیا بول دیا کہ تمہارا شگن تمہارے اپنے ہی گلے میں لٹک ہے. تم جس چیز سے شگن لوگے نا اللہ بھی اسی کے حوالے کر دے گا، یہ اللہ کی آزمائش ہے. پھر تم سمجھتے رہو گے کہ ہاں یہی چیز بچا رہی ہے، حالانکہ بچانے والا کون ہے؟ اللہ. اور جو تقدیر میں برائی لکھی ہے وہ آپ کو آ کر ہی رہے گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ ہی سے پناہ مانگیں اور اللہ ہی کی پروٹیکشن میں رہیں. تو سب سے مضبوط کڑا تو اللہ ہی کا کڑا ہے نا جس نے وہ تھام لیا. اور ایک اور بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے صبح کی اور اس نے شرک کے ساتھ صبح کی، اور ایک شخص نے صبح کی اور اس نے توحید پر صبح کی. تو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایسا کیسے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح اٹھ کر کہا کہ تاروں کی گردش کی وجہ سے مجھے یہ خیر اور یہ شر پہنچے گا، اس نے شرک کیا. یہ جو ہم اسٹارز پڑھتے ہیں نا بچپن میں، کیونکہ تب علم نہیں تھا تو وہ ہر ہفتے جو نہیں آتا تھا ایک آرٹیکل، تو اس میں لکھا ہوتا ہے یہ ہفتہ کیسا گزرے گا. سب سے پہلے اخبار آتے ہی ہم وہ اٹھایا کرتے تھے اور اس کو پڑھا کرتے تھے، اخبار جہاں میں کہ یہ ہفتہ کیسے رہے گا. تو اور اسٹارز، بھائی تمہارا اسٹار کیا ہے، تمہارا اسٹار کیا ہے. اب یہ تو مہینے کے صرف 12 ہی مہینے ہیں نا، تو 12 مہینوں کو تو آپ نے عزت دے دی.
وہ 12 ستاروں کو کہ بھئی یہ ستارہ اس کا، یہ باقی جو ستارے بیچارے وہ کیا کریں بیچارے، وہ کہاں جائیں؟ ان کا دل نہیں دکھے گا یا ان کو نہیں ہوگا کہ بھئی یہ پھر ہماری کوئی خوش قسمتی اور بدقسمتی کو اور بھی مہینے ہوتے کوئی 20-25 یا ہزاروں مہینے ہوتے تو ہر مہینہ ایک اسٹار کو دے دیا جاتا. یہ بالکل من گھڑت باتیں ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کہا کہ تاروں کی گردش سے آج بارش ہوئی اس نے شرک کیا، اور جس نے کہا کہ اللہ کے حکم سے بارش ہوئی یا اللہ کے حکم سے یہ فضل مجھے پہنچا، وہ اس نے صبح توحید پر کی. تو یہ تو وہ عقائد ہیں نا ہمارے جو بچپن سے ہی بگڑ گئے ہیں. تو اب وہ سدھرنے کا ہمیں موقع ہی نہیں مل رہا، نہ ہمیں یہ چیزیں اتنا فریکوینٹلی سننے کو ملتی ہیں، نہ کہیں سے پتہ چلتا ہے. یہاں تک کہ آپ کسی اچھے اوتھینٹک کسی اسکالر کو سنیں جو جن پر آپ کو بھروسہ ہے کہ ہاں یہ صحیح قرآن کی تعلیم دیں گے، یہ سچ بات کہیں گے، تو ان کو آپ فالو کر لیں. یا جن لوگوں کا لگتا ہے کہ اس کی بات دل میں اثر کرتی ہے، یہ واقعی لاجک کے ساتھ بولتا ہے، اس کی بات میں دلیل ہے، وزن ہے، اس کو آپ فالو کریں، اس کی بات سنیں. اور میں تو جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، جہاں یہ بات ہوئی ہے تو ہم ایک استخارے کا بھی حکم ہے یا ہاں ہاں وہ تو ایک الگ چیز ہے استخارہ. تو ہم وہ کیا میں ایکسپلین کر اگر دیتی اس میں ہمیں ڈاؤٹ ہو تو کیا صرف اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دیں یا ایسا دل بولے کہ نہیں کرنا چاہیے کام؟ ہوں. یہ استخارے کا بھی میں بتا دیتی ہوں آپ کو ڈیٹیل سے. ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے آپ کا بھی، انشاءاللہ اینڈ میں اس کو بتاؤں گی. جی ٹھیک ہے. اچھا تو یہ چیزیں ہو گئیں. اچھا اس آیت کو مکمل کر لیں کہ پہلی چیز تو اللہ نے کہا وہ کل انسان، ہر انسان کا جو شگن ہے وہ کہاں لٹک رہا ہے، اس کے اپنے گلے میں، جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو یہ تو اس پر تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے. پھر دوسری بات یہ کہ وَنُخْرِجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس کو ہم نکالیں گے قیامت والے دن. کیا نکالیں گے؟ یہ گلے میں کیا لٹک رہا ہے؟ یہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو کچھ ہمارے آنکھیں کر رہی ہیں، زبان کر رہی ہے، ہاتھ کر رہے ہیں، یہ دونوں فرشتے لکھ رہے ہیں نا. تو ہمارا شگن تو یہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ دونوں فرشتے جو ہیں وہ بیٹھے لکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَنُخْرِجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم ان کی جو کتاب لکھ رہے ہیں نا، ایک ایک چیز جو ہم سوچتے بھی ہیں وہ بھی فرشتے لکھ لیتے ہیں. ایک ایک ٹیڑھی نظر سے بھی اگر ہم نے تنزیہ کسی کو دیکھا یا تنزیہ اشارہ ہاتھ سے کر دیا یا کچھ بھی، وہ بھی ہمارا ریکارڈ ہو گیا. ہماری نیت بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. اوپر سے چاہے آپ کتنے میٹھے بنے، لیکن ہر چیز جو ہے نا وہ یہ فرشتے جج کر کے لکھتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ قیامت والے دن آپ کے سامنے سب کچھ کھلے گا. پھر فرمایا کہ کتابہ یلقاہ منشورا، وہ منشور کس چیز سے ہے یہ لفظ؟ نشر. ٹی وی میں جو چیز چلتی ہے نشریات ہوتی ہے نا، تو وہ ہر چیز نشر ہو جاتی ہے. تو اس دن وہ جو کتاب ہے وہ سب کے سامنے نشر ہو جائے گی. پھر کیا کریں گے؟ اور جو دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ بات اتنی زیادہ پسند ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی انسان کے عیبوں کی پردہ پوشی کرو تو قیامت والے دن اللہ تمہاری پردہ پوشی کرے گا. اور یہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص ایسا آئے گا کہ جس کے کندھے پر اللہ اپنا ہاتھ رکھیں گے، اور اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا نہیں، ہرگز اس سے مت کمپیئر کیجیے گا. یہ بس اللہ نے ایک تمثیل دی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. اور اس کو ایک کونے میں لے جائیں گے اور اسے بتائیں گے کہ اے میرے بندے تو نے فلاں وقت فلاں جگہ یہ گناہ کیا. وہ کہے گا ہاں، کیونکہ اس دن تو ہر چیز گواہی دے گی نا، زمین بھی گواہی دے گی، بولے گی. اللہ اس کو بولنے کی طاقت دے دے گا جیسے اللہ نے آج ہماری زبان کو بولنے کی طاقت دی. اور اللہ اس سے پوچھے گا تو نے فلاں وقت فلاں جگہ یہ گناہ کیا. وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ اس کو سارے گناہ گنوائیں گے، یہاں تک کہ وہ آدمی سوچے گا کہ میں تو بس اب گیا. تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ اے میرے بندے جا، میں نے تجھے معاف کیا کیونکہ تو نے ساری زندگی میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، میرے ساتھ کسی کو شرک نہیں کیا. اور ایک بہت بڑی بشارت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 70,000 لوگوں کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے سب سے پہلے جنت کے اندر ایک ساتھ داخل ہوں گے. تو سوچیں کہ کتنا بڑا جنت کا دروازہ ہوگا کہ 70,000 لوگوں کی ایک قطار ہوگی جو ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کتاب کے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایسا کیا کام کریں گے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک ساتھ اس طرح سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کبھی کسی چیز کا شگن نہیں لیں گے، نہ انہوں نے کبھی کوئی دم دھاگا درود کیا ہوگا، نہ کسی چیز سے شگن لیا ہوگا، نہ کبھی کوئی شرکیہ بات کی ہوگی. تو سوچے ہم بچپن سے لے کے کتنے سارے ایسے اسٹوپڈ باتیں کرتے تھے نا کہ رزلٹ آنے والا ہے تو ایک بھول یا پاس ہوگی یا فیل ہوگی. اکثر آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ لازمی نہ تو وہ کر رہے ہوتے، یہ بھی تو ایک شگن ہے نا. پھر آ کے پرندہ بیٹھ جائے گا، ارے اب تو مہمان آ گیا، یا آپ نے اس سے شگن لیا. ٹھیک، برتن ٹوٹ گئے، اب تو مہمان نے آنا ہے، یا آپ نے کیا کیا؟ شگن لیا. کینچی کوئی بچہ چلا رہا ہے، ارے نہیں 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 گھر میں جھگڑا ہو جائے گا، یا آپ نے کیا کیا؟ شگن لیا.
خالی کینچی کے اندر اتنی طاقت ہے وہ سارے گھر والوں کو لڑا دے گی. پیچھے سے آواز نہ دو. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں, کوئی جا رہا ہے تو یہ بھائی تم نے جو وہ کاموں کو میرے بگاڑ دیا. کالی بلی گزر گئی, آپ نے کیا کیا, اس سے شگن لیا کہ اب اگر میں اس کو کراس کروں گا تو کچھ برا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں دیکھیں, جو لوگ ساری زندگی کبھی ان چیزوں سے شگن نہیں لیتے ان کے لیے بشارت ہے کہ جنہوں نے نہ کبھی کوئی تعویذ باندھا, نہ چھلا پہنا, نہ کوئی دھاگا باندھا, نہ کوئی اور اسی طرح کا کوئی کام کیا, تو ان کے لیے بشارت ہے کہ وہ قیامت والے دن ایک ساتھ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. کہ کوئی بھی خیر پہنچا, شر پہنچا, مومن کیا کہتا ہے, اے میرے رب تیری وجہ سے, تو نے میری تقدیر میں یہ ٹھوکر لکھی تھی تو مجھے لگی. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں, ٹھوکر لگے, نئی کام سے جا رہی تھی ٹھوکر لگی, شیطان نے لگ دی, اب تو کام مل گیا, ایسا بھی ہوتا ہے نا. تو ایک صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, وہ بھی جا رہے تھے, ان کو ٹھوکر لگی, تو انہوں نے کہا سگے ناسو شیطان کا, یعنی یہ جو بھی برائی ہے ٹھوکر لگی, شیطان نے مجھے ماری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کسی بھی برائی یا کسی بھی چیز کا کریڈٹ شیطان کو مت دو, کیونکہ وہ پھر اتنا خوش ہوتا ہے کہ ارے یہ مجھ سے اتنا ڈرتا ہے, سمجھتا ہے کہ یہ ٹھوکر میں نے ماری, حالانکہ اس کی کیا ضرورت. تو آپ سے میں ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی چیز کا کریڈٹ شیطان کو دے دیتے ہو نا, تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کے مارے وہ پھول کا غبارہ بن جاتا ہے. لیکن اگر تمہیں کوئی ٹھوکر لگی یا کوئی نقصان ہوا یا کچھ بھی ہوا, اس پر اگر تم نے بسم اللہ پڑھ دیا تو آپ سے نے ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان مایوس ہو کر اتنا سکڑ جاتا ہے کہ وہ مکھی کے برابر ہو جاتا ہے. تو وہ اللہ کے نام سے اتنا مایوس ہو جاتا ہے. تو کوئی ٹھوکر لگے, بچہ گرے یا کچھ بھی ہو, تو ایک دم سے مائیں چیختی نہیں پیچھے سے, بجائے چیخ مارنے کے کیا کہیں, بسم اللہ. تو ایک صحابی کو جنگ کے دوران تلوار لگی تو ان کی انگلیاں کٹ گئی, تو انہوں نے بھی اس پر جو ہے وہ اس طرح کی آواز کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم بسم اللہ کہتے اس پر تو فرشتے تمہاری انگلیاں پکڑتے. تو کوئی چوٹ لگے, کچھ ہو, اکثر ہم کچن میں کام کر ہوتے ہیں, کٹ لگ گیا یا جل گیا, اکثر ہوتا ہی رہتا ہے ہمارے ساتھ, تو اس پر اگر ہمیشہ بسم اللہ پڑھ لیں گے تو سوچیں کہ جی استغفر اللہ پڑھ لیں, بسم اللہ پڑھ لیں. جی جی, وہ تو بہت ہی, اس کے اپنے بہت سارے فضائل ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. ہاں مطلب اصل دیکھیں بہت سارے ایسے تو کلمات ہیں, لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لفظ کو پسند فرمایا, کہ کس کیا لفظ کہنا چاہیے. حروف تو سارے جو جتنا استغفار کی فضیلت ہے وہ تو بیانڈ لمٹس. آپ استغفار اگر ایک دن میں 1000 دفعہ پڑھ لیتے ہیں, آپ کے ایسے ایسے کام ہو جائیں گے کہ جو آپ نے کبھی تصور نہیں کیے ہوں گے کہ پھنسے ہوئے کام کس طرح جو ہے وہ جیسے مکھن سے بال نکلا ایسے ہو جائے. تو استغفار آپ رسول نے شاید فرمایا قیامت والے دن تم میں سے سب سے خوبصورت ترین نامہ اعمال بتائیں کس کا ہوگا. تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتائیے کہ کس کا ہوگا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے زیادہ استغفار پڑھتا ہے اس کا نامہ اعمال سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا. دیکھیے اسکول میں بچہ جب کاپی پہ کام کرتا ہے نا, کہ ہمارے فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں نا جو ہم کر رہے ہیں, ہم نے غیبت کی, ہم نے جھوٹ بولا, کسی کا دل دکھا دیا, کوئی بھی گناہ کا کام کر لیا, میوزک سن لیا, کچھ بھی ایسا کر لیا ہم نے, اٹھتے بیٹھتے ہم تو خطا کار ہیں, خطا کے پتلے ہم سے تو بیٹھتے اٹھتے خطائیں ہوتی رہتی. لیکن اگر ساتھ ساتھ آپ اس کو ایک اریزر ہے, جیسے استغفر اللہ آپ نے کہا, تو آپ سے جو بھی غلطی ہوئی اگر فوراً آپ نے توبہ کر لی, استغفر اللہ پڑھ لیا, تو فرشتے کیا کرتے ہیں, اللہ کا یہ قانون ہے جو اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی جو ہے وہ برائی کو مٹا دیتی ہے. اگر کچھ گناہ ہو گیا اس کے بعد اگر فوراً آپ کوئی نیکی کا کام کر لیں, وہ نیکی گناہ کو حذف کر دیتی ہے, مٹا دیتی ہے. جیسے ہم کاپی پہ کام کرتے ہیں تو کوئی غلط اسپیلنگ ہو گئی, آپ نے اریزر سے اس کو مٹا کے پھر صحیح کر دیا, تو وہ کاپی مس کے پاس جاتی ہے تو نیٹ اینڈ کلین ہوتی ہے نا, بغیر غلطیوں کے. ایسے ہی ہمارا نامہ اعمال قیامت والے دن اللہ کے پاس جائے گا, استغفار کی وجہ سے, ہماری نیکیوں کی وجہ سے ہمارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے اس شخص کو جس کا یہ شگن جو گلے میں لٹک رہا ہے, جو یہ فرشتے لکھ رہے ہیں, جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہی ہمیں واپس ملے گا. تو پھر قیامت والے دن ہمیں کہا جائے گا, اللہ تعالیٰ کہیں گے اقرأ بکتابک, پڑھ اپنی کتاب. ہر کسی کے سامنے اس کا نامہ اعمال آ جائے. پھر کہا جائے گا اس کو کہ کفیٰ بنفسک یوم علیک حسیبا, کہ کافی ہے تمہارا اپنا ہی نفس اس تمہاری رپورٹ کارڈ کے اوپر گواہی دینے کے لیے. یعنی پھر انسان نہیں بھاگ سکے گا نا اپنے عمل سے, اپنے کیے سے, اپنے اس سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ دیکھیں, ایک عقیدہ اگر آپ کا صحیح ہو جائے بہت ساری چیزوں سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بچپن میں یقین کریں کہ جب یہ سفر کا مہینہ آتا تھا ایسی کھلبلی مچ جاتی تھی پورے خاندان میں, گاؤں کا خاندان
ہر کوئی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہا ہے، یہ کرنا ہے بھائی میرے گھر آؤ، جو سورہ مزمل کا ختم کرنا ہے وہ بلا رہا ہے میرے گھر آؤ، وہ بلا رہا ہے میرے گھر آؤ. مجھے یاد ہے میں اس وقت کلاس 4 میں یا 3 میں تھی، تو ہماری بھی گلی میں اس طرح سے کچھ اسی طرح کا کچھ تھا. میں اسکول سے آئی تھی، میرے اس وقت سر میں شدید درد تھا. جن آنٹی کے گھر میں تھا وہ لوگ کم پڑھ رہے تھے پڑھنے کے لیے، انہوں نے مجھے نیند سے اٹھایا اور لے کر گئی. اس وقت میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا، انہوں نے مجھے بٹھایا کہ اس کو اتنی دفعہ پڑھنا ہے، یہ پرچہ پڑھو. اب سوچیں کیا میرا وہ پڑھا ہوا ان کے لیے نجات کا سبب بنا ہوگا؟ تو جب ہم اپنی طرف سے چیزیں گھڑ لیتے ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے، آپ کیا کرتے تھے؟ ہر چیز سے پہلے آپ حاجت کے 2 رکعت نفل پڑھتے تھے. اور آپ نے صحابہ کرام کو اتنا ٹرین کر دیا تھا کہ صحابہ کرام، آپ کو یہ حدیث تواتر سے سننے کو ملے گی، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں جوتے کا تسمہ بھی چاہیے ہوتا تھا نا، ایک لیسس جو جوتے کے ہیں، ہم اس کے لیے پہلے حاجت کی دعا پڑھتے تھے، پھر بازار جا کر وہ کام کرتے تھے. لیکن ہمارا معمول کیا ہو گیا؟ ہمیں کوئی چیز ضرورت پڑتی ہے، ہم پہلے ہر طرف بھاگ دوڑ کر لیتے ہیں، اس سے مانگا، اس سے مدد کی، یہ کیا وہ کیا. آخر میں جب کہیں سے ہمارا کوئی کام نہیں بنتا، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اب تو اللہ کا ہی سہارا ہے، پھر ہم جانواز بچھاتے ہیں اور پھر ہم نفل پڑھ کے اللہ سے مدد مانگتے ہیں. جبکہ طریقہ کیا ہونا چاہیے اس کے بالکل اپوزٹ، ریورس. سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھ لیے، اور اپنا اگر آپ کے معمول بنا لینا کہ جو اشراق کے جو نفل ہوتے ہیں آپ پورے دن بھر کی حاجت کے لیے اگر آپ پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج میرے بندے آپ نے جو یہ 2 رکعت نفل پڑھے اشراق کے یا چاش کے حاجت کے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 پڑھا کرتے تھے موسٹلی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کے دن بھر کے سارے کام میرے ذمے ہیں. اور کیا چاہیے ہمیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کرے کہ اس کے دن بھر کے سارے کام میں نے اپنے ذمے لے لیے. جی نفل 2 کر کے ہی پڑے جاتے ہیں. اگر آپ چاش کر لیں، اشراق کر لیں، ابابین کر لیں، بس یا صرف حاجت کے اپنی نیت کر لیں، یا اللہ ہاں کنورٹ کریں، تو وہ بھی اسی لیے ہی پڑھے جاتے ہیں. بس ان کا نام آپ سب نے یہ کر دیا کہ جب وہ بالکل ابتدائی حصے میں جب آپ بالکل ٹھنڈا ٹھنڈا ہوتا ہے نا، ایک دم سورج نکلتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں آج کل تو سورج جلدی نکل جاتا ہے، تو آپ 7 بجے تک بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ہی اب وہ ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے نا، تو آپ اس کے اکارڈنگلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ. اچھا دوسری ایک اور بات اس سے مجھے وقت سے یاد آیا کہ ہم 12 بجے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. اکثر جو اگر کوئی کسی کا موڈ بھی خراب ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ منہ پہ 12 کیوں بجتے ہیں؟ ٹھیک. اچھا 12 کو ہم نے ایک سمبل بنا لیا ہے کہ کیونکہ 12 بجے ہماری تھنکنگ یہ ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں، سورج بالکل ہمارے سروں کے جب اوپر آتا ہے زوال کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ زوال کا وقت ہوتا ہے. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ 12 بجے ہی ہو، کیونکہ سورج کبھی دیر سے نکلتا ہے، کبھی جلدی نکلتا ہے، تو وہ ٹائم بدلتا رہتا ہے. کبھی زوال کا وقت 11:30 بھی ہو سکتا ہے، 11:15 بھی ہو سکتا ہے، 12:30 بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ویری کرتا ہے. اور وہ لمحہ کوئی منحوس نہیں ہوتا. ٹھیک. 3 اوقات ایسے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سجدہ کرنے سے منع نہیں، دعا نہیں، صرف سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے. اس وقت آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، اس وقت آپ سجدہ نہیں کر سکتے. جی نماز اور سجدے سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کی وجہ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو شیطان آ کے اپنے دونوں سینگوں کے سامنے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اپنا دل خوش کرنے کے لیے کہ میرے پیچھے سے سورج نکل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کو منع کر دیا کہ اس وقت تم سجدہ کرو ہی نہ، کہ وہ پھر اپنے تئیں خوش ہوتا ہے کہ ہاں یہ دیکھو سجدہ میرے لیے ہو رہا ہے کیونکہ میرے پیچھے سے سورج نکل رہا ہے. حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں. عبادت کا وقت جی ان کا بھی عبادت کا وقت ہے، یہ بات بھی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اسی وقت وہ بھی اسی لیے عبادت اسی اس ٹائم پہ اسی لیے کرتے ہیں، ان کی جو ہونے کے لیے مدد جی کیونکہ شیطان آ کے کھڑا ہوتا ہے نا، تو شیطان ہی ان کو پوجا کرواتا ہے کہ اس ٹائم پہ آگ پرست جو ہے، کیونکہ سورج نکل رہا ہے تو شیطان کھڑا ہوتا ہے نا، وہ سجدہ آگ کو، سورج کو، اور انڈائریکٹلی شیطان کو ہو رہا ہوتا ہے. اچھا اسی طرح جب سورج بالکل ہمارے سروں کے اوپر ہوتا ہے تو اس وقت بھی شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سجدہ کرنے سے، نفل پڑھنے سے منع فرما دیا. پھر اس کے بعد جب سورج نہیں اور کسی چیز کو منع نہیں، جی صرف سجدہ اور نفل منع ہے. اس کے آپ ذکر کر سکتے ہیں، آپ تلاوت کر سکتے ہیں، آپ اذکار پڑھ سکتے ہیں، دعائیں پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، صرف سجدہ حرام ہے ان 3 وقتوں. اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی، کیونکہ یہ شیطان جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر طرح سے کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے.
سورج نکلنے کا وقت، اس وقت شیطان آ کے اپنے سینگ آگے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پیچھے سے نکل رہا ہے، جو سجدہ کرے گا وہ میرے لیے ہوگا. تو اللہ نے سجدہ سے منع کر دیا، اشراق نفل پڑھنے 6:20 سے پہ منع پڑھی کر جاتی دیا. ہے نا، جی 6:20 6:30 تک کے اندر. دیکھیں ٹائم میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ مختلف ہوتا ہے. وہ تو آپ 5 کیلنڈر منٹ آگے دیکھیں کبھی گی، پڑ جاتے ہیں. ہاں آپ کیلنڈر دیکھیں گی کہ سورج نکلنے کا وقت کیا ہے. جس وقت بھی سورج نکلنے کا وقت ہو اس کے 10 منٹ بعد آپ کوئی بھی نفل پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سورج نکل رہا ہو اس کے 10 منٹ کے بعد آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ وہ دیکھ لیں کہ آ رہا ہوتا ہے، گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں یا کیلنڈر بھی لے کر آپ گھر میں چھوٹا سا لگا سکتے ہیں جس میں پورے سال کے ٹائمنگز ہوتے ہیں. تو زوال کا وقت بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے. 8:30 کے بعد چاش کا فکس ٹائم وہ بدلتا رہتا ہے، کوئی فکس ٹائم نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں. اچھا 3 اوقات جو انہوں نے پوچھے کہ میں ریپیٹ کر دوں، ایک سورج نکلنے کا، دوسرا زوال کا جب عین ہمارے سروں کے اوپر سورج ہوتا ہے، اور تیسرا وقت جو ہے جب سورج غروب ہونا شروع ہوتا ہے. کبھی آپ سی سائڈ پہ جائیں تو جب وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اندر جاتا ہے نا، تو اندر جانا جب شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد سے 10 منٹ تک اس کو لگتے ہیں اندر بالکل جانے میں، تو اس وقت بھی سجدہ حرام ہے. ٹھیک، تو ان 3 وقتوں میں ہم سجدہ نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے. وجہ میں نے آپ کو بتا دی کیا ہے. تو یہ اوقات بھی کوئی منحوس نہیں ہوتے. وجہ کیا ہے کہ شیطان اپنے تئیں خوش ہوتا ہے تو اللہ نے اس کی خوشی کے اوپر پانی پھیر دیا ہمیں منع کر کے کہ اس ٹائم پہ تم سجدہ ہی مت کرو. ذکر کر سکتے ہیں، دعائیں پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، اور یہ گھڑیاں بھی منحوس نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقائد پر رکھے اور ہر وہ چیز پر عمل کی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. کہ ہاں استخارے کا بھی بتا دیتی ہوں میں. دیکھیں استخارہ کا جو لفظ ہے یہی تو بتایا ہے سارا، میں نے کیا بتایا. نہیں تو یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ کوئی بھی لمحہ جو ہے وہ منحوس نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے، تو سفر کے مہینے کا کوئی لمحہ منحوس نہیں ہوتا، نہ تیرا تیزی منحوس ہوتا ہے، نہ ہی ایسا ہے کہ کوئی چیز اگر گر گئی تو اب سارا سال گرتی رہے گی، ایسا کچھ نہیں. یہ سارے شگن ہیں جو ہم لیتے ہیں، اور یہ شگن ہمارے مذہب کے اندر کہاں سے آئے؟ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں. ٹھیک، اچھا اب استخارے کی طرف آ جاتے ہیں. اچھا استخارہ کیا ہے؟ استخارہ جو گرامر پڑھنا ہے ابھی میرے پاس ان کو سمجھ میں آئے گا. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. نست نون سین تے یا سین تے، کسی بھی لفظ کے شروع میں اگر یہ آ جائے جیسے استخارہ الف سین تے، کسی بھی لفظ کے شروع میں آ جائے الف سین تے، نون سین تے، یا سین تے، ٹھیک ہے، اس میں اس لفظ کے اندر جو چینجنگ آ جاتی ہے یہ 3 لفظ شروع میں ایڈ کرنے سے ہوتا ہے مانگنے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نستعین تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مدد مانگ رہے ہیں. اور استخارہ تو خیر مانگ رہے ہیں. استخارے کا مطلب ہوتا ہے جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ ہے خیرے، آتا ہے نا استخارہ، خیر مانگنا. خیرے اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا. ٹھیک ہے، اس سے آپ کو غیب کا علم نہیں آ جاتا. آپ استخارے کا مطلب جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی غلط طریقے سے اور غلط عقیدے کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے سے ہمیں فیوچر پتہ چل جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ استخارے کے بارے میں ہو جاتا ہے یا پھر جی میں پوری ڈیٹیل بتا دوں. تو ہوتا کیا ہے یہ، آپ استخارے کے 2 رکعت نفل ہوتا ہے. استخارے کی دعا ہے، ایک استخارے کی دعا اور ایک حاجت کی دعا. صحابہ کرام ارشاد فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حاجت کی دعائیں، استخارے کی دعا اس طرح یاد کرایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی آیات یاد کرایا کرتے تھے. تو ہمارے بیچارے بچوں یا ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ یہ بھی یاد کرنے کی چیز ہے. تو استخارے کی دعا اور حاجت کی دعا یہ ہمیں یاد کرنی چاہیے. اچھا اب آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے کس نیت سے؟ استخارے کی نیت سے. یا اللہ میں استخارہ کب کرتے ہیں؟ جب 2 چیزیں آپ کے سامنے ہو اور آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ میں یہ کروں یا یہ کروں. آپ کوئی بزنس شروع کرنے جا رہا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں اس بزنس میں میرے لیے خیر ہے کہ شر ہے. تب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو کے خیر مانگنا ہے. یا اللہ 2 رکعت نفل نماز استخارے کی خیر مانگنے کے لیے کہ جو کام میں کرنے جا رہی ہوں اگر اس میں خیر ہے تو اس کے راستے کھل جائیں، آسان ہو جائیں، اور اگر خیر نہیں ہے تو وہ راستے بند ہو جائیں، اور جہاں پر بھی خیر ہے وہ راستہ میرے لیے کھل جائے، وہ چیز مجھے آ کر مل جائے. تو یہ استخارے کی دعا کا ایک مفہوم تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا. اور اس دعا میں الفاظ یہی ہوتے ہیں. آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے اس نیت سے کہ یا اللہ نیت کرتی ہوں 2 رکعت نفل استخارے کی. پھر آپ نے نماز ختم جس طرح نارملی 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، سلام پھیر کے پھر آپ نے درود شریف پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھنی ہے.
اور استخارے کے اندر آتا ہے حاضل امر. حاضل امر یہ ریڈ سے بھی لکھا ہوا ہوتا ہے اکثر, دو جگہ پر آتا ہے یہ. جی جی, تو ہائی لائٹ کیا ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کی جگہ پر اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو آپ اس بزنس کا نام لیں گے, یا اگر کوئی رشتہ ہے تو آپ اس لڑکے کا یا لڑکی کا نام لیں گے حاضل امر کی جگہ. ٹھیک ہے, مثلا آپ کسی لڑکے کے لیے رشتہ ہے تو آپ حاضل امر کی جگہ پہ کیا بولیں گے, اس لڑکے کا نام. اگر لڑکی دیکھ رہے ہیں آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کون سی, تو آپ کسی لڑکی کا نام اگر حاضل امر کی جگہ پہ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے لیے استخارہ کر رہے ہیں کہ اللہ اگر اس میں میرے لیے خیر ہے تو اسے راستے کھول دیجیے, آسان کر دیجیے. اچھا یہ 3 دن بھی ہوتا ہے, 1 دن بھی ہوتا ہے, 5 دن بھی, 7 دن, میکسیمم ہم 7 دن تک کر سکتے ہیں کنٹینیو. اکثر رشتوں کے لیے جب لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو 7 دن کرتے ہیں. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت اچھا کوئی خواب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں خواب ہمارے بس میں نہیں ہوتے, وہ اللہ ہمیں دکھاتا ہے. اگر آپ نے اسی دوران استخارے کے دوران کوئی بہت اچھا خواب دیکھ لیا, پانی دیکھ لیا, ہریالی دیکھ لی, خوشحالی دیکھ لی, چاول دیکھ لیے, تو اس یا مچھلی دیکھ لی, یا دل میں جو اطمینان, جو بشارت والے خواب ہیں, اپنے آپ کو خوش دیکھا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام اچھا ہے, آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خواب آئے. ہم لوگ خواب کے آس لگا کر سوتے ہیں کہ نہیں اب بات بھی نہیں کرنی, اب کروٹ بھی نہیں لینی, اب یہ دعا پڑھنے کے بعد آنکھیں بھی نہیں کھولنی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. استخارے کے نفل آپ ظہر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں, مغرب کے ساتھ بھی, اشراق کے ٹائم بھی. ہاں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خامخواہ کی مشکل ڈالتی ہے ہمارے اوپر. آپ کسی بات پڑھ سکتے ہیں. ہاں یہ والی بات بھی ہے کہ اب آپ نے استخارے کے نفل پڑھ لیے ہیں, استخارے کی دعا پڑھ لی ہے, تو اب بات نہیں کرنی, کروٹ بھی نہیں لیتے بیچارے کے لوگ, آنکھ بھی نہیں کھولتے, اور وہ پتہ نہیں کب جا کے نیند آئے. نظر نہیں آتا, اکثر نظر نہیں آتا, اکثر نظر نہیں آتا. آپ کے دل کو سکون ہے, چین ہے, آپ کو اچھا لیکن یہ استخارے کے نفل سے جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے, اب یہ دیکھیں, استخارہ میں نے بولا نا کہ خیر مانگنا, تو اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ اس چیز میں آپ کے لیے شر ہے, آگے نقصان ہے, تکلیف ہے, تو وہ خود ہی رشتہ ختم ہو جاتا ہے, کہ وہ کاروبار کے راستے بند ہو جاتے ہیں, وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے اس استخارے کی برکت سے. تو آپ اس نقصان سے بچ گئے, اور اللہ تعالیٰ پھر کوئی نیا راستہ کھولتے ہیں, کیونکہ استخارے کی دعا کے اندر یہی ہے کہ جہاں پر بھی میرے لیے خیر ہے وہ مجھ تک پہنچے, مجھے اس کے قریب کر دیں, اس کو میرے قریب کر دیں. تو یہ چیز ہے. تو یہ ہوتا ہے استخارے کی برکت سے, کہ پھر آپ بڑے خسارے سے, نقصان سے بچ جاتے ہیں. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم بڑا استخارہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بچی کچھ نہیں ہے. اب دیکھیں, ہر انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے, امتحان کے لیے بھیجا ہے. اب ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے استخارے ٹھیک ہے کیا, اچھا ہے, وہ رشتہ بہت سارے آسپیکٹ سے اس کے لیے اچھا ہی ہوگا. کسی ایک وجہ سے ہو سکتا ہے مالی تنگی ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس سے آزما لے, یا کسی بیماری سے آزما لے, یا اولاد کی طرف سے آزمائش تو آتی ہے نا ہر طرح کی. یہ تو قرآن میں ہے کہ میں اپنے بندوں کو آزماؤں گا, تو وہ تو آزمائش کو پھر اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے کہ بہت ساری آزمائشیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے اندر خیر ہوتا ہے, جو اپنے ساتھ خیر لے کر آتی ہیں. لیکن وقتی طور پر ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ یہ جو بلا یا آزمائش آئی ہے یہ کیوں آئی ہے. کئی سالوں بعد پھر ہمیں ایسا ہوتا ہے یار تب اگر میرے ساتھ وہ حادثہ نہیں ہوتا تو آج یہ خیر نہیں ہوتا. تو ایسا ہوتا ہے. تو آج کل میں اپنے یہ اسٹوڈنٹس کو ایک دعا یاد کرا رہی ہوں, تو اس میں ایک لفظ آتا ہے تارکیں یترکم بخیر یا رحمان, کہ کوئی ایسا اللہ تعالیٰ ہر حادثے سے بچا سوائے اس حادثے کے جو اپنے ساتھ خیر لے لے. تو یہ ہوتا ہے. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ ہم دعا کریں.